السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسری اہم ترین مسجد ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ مسجد آباد رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے مسجد اقصیٰ منہدم ہو گئی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے اور یہ مسجد ویران ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ مسجد پھر منہدم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو یعنی مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا تعمیرات کا کام شروع کرایا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد مکمل نہیں ہو سکی، اور اس کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد کی وجہ سے اس مسجد کو پھر تعمیر کرایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے، لیکن جنات پر یہ بات مخفی رکھ دی گئی تھی تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ ایک حصہ جو عام لوگوں کی عبادت کے لیے تھا، اور دوسرا حصہ اس میں علماء اکرام جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ اس میں عبادت کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو ہیکل سلیمانی کا تھا اس میں تابوت سکینہ بھی تھا، اور جو انبیاء اکرام تھے اس زمانے میں، یعنی کہ 1 2 2 3 3 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء اکرام جو بنی اسرائیل کے تھے وہ موجود ہوتے تھے، وہ تیسرے حصے میں عبادت کرتے تھے۔ ہر وقت انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں موجود رہنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی، اور تقریباً 586 یا 587 قبل المسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کر دیا اور مسجد اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو یعنی قیدی بنا کر وہ بابل لے آیا۔ اس کے بعد 539 قبل المسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بخت نصر یا اس کے جانشین کو قتل کر دیا، اور جو یہودی قید تھے ان کو یعنی کہ قید سے رہائی دلا دی، ان کو یعنی کہ واپس جانے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یعنی کہ یروشلم چلے جائیں۔ ایران کے بادشاہ سائرس نے جب بابل کو فتح کیا تو یہودیوں کو آزاد کر دیا اور ان کو یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہودی واپس یروشلم یا تل ابیب میں آباد ہو گئے تو ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا تو اس دور میں اللہ عز و جل کے عظیم پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ ایک بار پھر یہود اپنی عادات سے باز نہیں آئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی نازل ہوتے رہے، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام کو شہید بھی کر دیتے تھے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سخت مخالفت کی اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب رومن ایمپائر ٹائٹس کی صورت میں تھا۔ رومن ایمپائر ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور مسجد اقصیٰ یعنی ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور باقی سب یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا، اور یہ تقریباً 2000 سال
دنیا کے مختلف ملکوں میں بھٹکتے رہے۔ رومن ایمپائر کے حملے میں ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ صرف ہیکل کی ایک دیوار باقی رہی جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ رومن ایمپائر کے حملے کے بعد ہیکل سلیمانی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک جوں کا توں رہا، یعنی کھنڈر رہا۔ اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 16ویں ہجری میں یروشلم کو فتح کیا تو مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور پھر بنو امیہ کے دور میں مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک اور مسجد بنا دی گئی، اور بعد میں مختلف مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نہایت وسیع اور عالیشان عمارت تعمیر کی جس کا نام قبۃ الصخرہ ہے۔ قبۃ الصخرہ کا گنبد سنہری رنگ کا ہے۔ سن 1099 عیسوی میں صلیبی فوج نے یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یروشلم کو صلیبی فوج سے آزاد کرانے کی کوشش کی، تاہم نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی 9 عمری میں ہی وفات پا گئے۔ اور پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ شام کے حکمران تھے، انہوں نے 1187 عیسوی میں صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور پھر